السلام علیکم۔ ناول دل اشک، قسط نمبر 10، ریٹن بائی سعید حسن۔ اس نے حکم دیا، بلال کونر کو یہاں لے آؤ، بس یہ کہنا کہ مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ جی سر۔ زہران کو تقدیر یا قسمت پر کبھی یقین نہیں رہا، وہ صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن مہرالہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسے اندر تک دہلا گئے۔ یہ سچ تھا کہ ایک وقت وہ مہرالہ سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے خاندان کا تعلق اس کی بہن کی موت سے جڑا تھا، مگر اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مہرالہ مر سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بخار اترنے کے بعد وہ اس کا مکمل جسمانی معائنہ کروائے گا۔ لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر حقیقت اکثر انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ کرس کی پوری کوشش کے باوجود بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اگر بخار جاری رہا تو مہرالہ موت کے دہانے پر پہنچ سکتی تھی۔ نکما! غصے میں پاگل ہوتے ہوتے زہران نے کرس کا کالر پکڑ لیا۔ تم ایک بخار تک ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری ریسرچ ٹیم کی فنڈنگ بند کر دوں گا۔ کرس نے بے بسی سے جواب دیا، مسٹر ممدانی، یہ ناانصافی ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ کیس نہایت پیچیدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود جینا چھوڑ چکی ہیں۔ بکواس! زہران کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ مہرالہ کمزور ہو سکتی ہے، مگر وہ ہار ماننے والی نہیں تھی، اور جب تک کائف مہرباش زندہ تھا وہ زندگی سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ کرس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مسٹر ممدانی، ہم ذمہ داری سے نہیں بچ رہے۔ دیکھیے، دماغ جسم کے تمام افعال کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے۔ بہت سے طبی معجزات صرف اس لیے ہوتے ہوئے کیونکہ مریض جینے کا مضبوط ارادہ رکھتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، موت سامنے ہو تب بھی اگر انسان جینے کا فیصلہ کر لے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ کرس نے آہستہ سے اضافہ کیا، مگر مسز ممدانی زندگی سے دستبردار ہو چکی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ زہران ممدانی نے کرس کا کالر چھوڑ دیا اور چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ مہرالہ مہرباش کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زہران، میں غلط تھی، اس زندگی میں تم سے ملنا ایک غلطی تھی۔ وہ خود سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی کہ اس نے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کرس نے زہران کے چہرے پر خوف کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ ایک طویل خاموشی کے بعد زہران نے سوال کیا، میں نے اس کی بلڈ رپورٹس دیکھی ہیں، تمام انڈیکس نارمل سے کم کیوں ہیں؟ ایسی صورتحال میں عموماً مریض کو کرس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیمو تھراپی کے بعد مریض کے خون کے خلیات اکثر نارمل سطح سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے 2 سال میں اس نے مہرالہ کا مکمل چیک اپ نہیں کیا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اتنی جوان اور صحت مند عورت کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ بیماری زیادہ تر عمر رسیدہ افراد میں ہی پائی جاتی ہے۔ صورتحال پہلے ہی نازک تھی۔ وہ زہران کو بغیر حتمی نتیجے کے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس چیز کا خدشہ ہے؟ زہران نے دبے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کیا آپ نے حال ہی میں مسز ممدانی میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہے؟ کچھ دن پہلے وہ بیمار پڑی تھی اور اس کے بازو پر بھی چوٹ آئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو۔ وائرل انفیکشن بلڈ سیلز کو متاثر کر سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئی ہوں اور پھر اس ٹھنڈے شاور نے اس کی حالت مزید بگاڑ دی ہو۔ کرس کے اندرونی اندازوں نے زہران کے دل کو چیر دیا۔ وہ اس کی تاثرات بدلتے دیکھ کر بولا، مسز ممدانی اس وقت امیونو کمپرومائزڈ ہیں، براہ کرم ان کا خیال رکھیے۔ انہیں نزلہ زکام یا بخار نہیں ہونا چاہیے۔ میں دواؤں کی مقدار بڑھا دوں گا۔ اس وقت سب سے اہم بات بخار کو کم کرنا ہے۔ زہران کے بازو بے جان انداز میں لٹک گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی دوران کلنگٹن کوف میں توران کاسی خوشی سے جھوم اٹھی جب اسے بتایا گیا کہ زہران نے کنان کو دیکھنے کی خواہش کی ہے۔ وہ حالات سے لا علم تھی۔ بچہ دن بدن اپنے باپ سے مشابہ ہوتا جا رہا تھا اور اس نے یہی سمجھا کہ اس لیے زہران اس پر اتنی توجہ دے رہا ہے۔ جتنا زیادہ زہران کنان میں دلچسپی لے رہا تھا، اتنا ہی صورتحال توران کے حق میں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے مقام کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن زہران اس سے نکاح رجسٹر کروا ہی لے گا۔ بلال انعام کنان کو گود میں لیے مریض کے کمرے میں داخل ہوا۔ مہرالہ اب بھی تیز بخار کی وجہ سے نازک حالت میں تھی۔ پاپا، مجھے گود چاہیے۔ کنان نے ننھے بازو پھیلا دیے۔ زہران نے بچے کو اٹھایا اور بستر پر لیٹی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو یہ کون ہے؟ کنان کی آنکھیں چمکیں۔ ماما چاہیے۔ زہران نے آہستگی سے کنان کو مہرالہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اسے گلے لگاؤ۔ بچہ بے حد سمجھدار تھا، اسے مزید ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ خود ہی مہرالہ کی باہوں میں گھس گیا۔
اور ننا سا سر اس کی کوہنی کے اندر ٹکا دیا۔ زہران نے مہرالہ کے گالوں سے آنسو صاف کیے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رو مت، تمہارا بچہ واپس آ گیا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے میں مہرالہ کو ایک ہی خواب آتا تھا، ایک بچہ روتا ہوا اور اس سے پوچھتا کہ اس نے اسے کیوں چھوڑ دیا، مگر وہ کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اس بار اس کے خواب میں کوئی بچہ نہیں تھا، بس ایک وسیع سمندر تھا جس میں وہ سکون سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے بچے، تم نے بہت انتظار کیا، ماما بہت جلد تمہارے پاس آ جائیں گی۔ ماما! اچانک اس نے پیچھے سے ایک بچے کی آواز سنی۔ مہرالہ مہرباش کے خواب کا منظر بدل گیا۔ سمندر کی جگہ اب ایک خوبصورت سورج مکھیوں کا کھلا میدان تھا۔ ایک ننھا سا بچہ ہنستا ہوا میدان میں دوڑ رہا تھا۔ ماما، ماما مجھے پکڑو، او میرے بچے، میرے پیارے بچے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی اور جب اسے پا لیا تو مضبوطی سے گلے لگایا۔ میں نے آخر تمہیں ڈھونڈ لیا میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ اب بھی میں تمہیں محفوظ رکھوں گی۔ اس نے بچے کو اپنی طرف گھمایا تو حیرت سے اس کی سانس رک گئی۔ وہ کنان تھا، وہی گول مٹول چہرہ۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ بچے کو لے کر پناہ کی جگہ کی طرف دوڑی۔ بارش میں وہ پوری طرح بھیگ گئی۔ اسی لمحے وہ خواب سے جاگ اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے ایک گول مٹول چہرہ دیکھا جس کے ہونٹوں سے رال ٹپک رہی تھی۔ رال اس کے چہرے پر گرنے ہی والی تھی کہ زہران ممدانی نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور اسے صاف کر دیا۔ ان کی نظریں ملیں تو فضا میں ایک عجیب سی جھجک بھر گئی۔ آخرکار زہران ہمیشہ ایک روبدار، سرد مزاج بزنس ٹائکون کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کسی نے اسے کبھی اس طرح نہ دیکھا تھا۔ اچنبی ماحول کو دیکھ کر مہرالہ ہنس پڑی۔ کیا یہ خواب ہے؟ کیا میں مر چکی ہوں؟ میں تم دونوں کو خواب میں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ زہران نے تیوری چڑھا کر سرد لہجے میں کہا، کیا تم یہی چاہتی ہو؟ موت؟ ہاں، وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ خواب میں ہے۔ اس نے کنان کے گال نرمی سے چٹکی سے دبائے۔ مرنے کے بعد آزادی مل جاتی ہے، جینا بہت تھکا دینے والا ہے۔ بڑوں کی باتیں نہ سمجھنے والا کنان، جو مہرالہ سے خاص انسیت محسوس کر رہا تھا، اس کی طرف چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رال ٹپکاتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہا تھا، ماما، ماما، گود۔ اس کی ننھی آواز سنتے ہی مہرالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ زہران نے اسے نہیں روکا۔ اگر وہ کائف کے لیے بھی جینا نہ چاہے تو شاید اسے زندگی میں سے جوڑنے کے لیے کوئی نئی وجہ کی ضرورت نہ ہو اور وہ درست ثابت ہو۔ یہ بچہ واقعی اسے موت کے کنارے سے واپس کھینچ لایا ہے۔ ماما، ماما کسی کنان بس چند سادہ الفاظ ہی جانتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی توران کاسی کو ماما نہیں کہا تھا۔ نینی کے ساتھ رہتے دوران کنان کو بار بار سکھاتی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے، مگر ناکامی پر غصے میں کہتی۔ یہ بچہ 1 سال کا ہو گیا اور اب بھی ماں کو نہیں پہچانتا، مگر کنان بار بار مہرالہ کو پکار رہا تھا۔ مہرالہ نے اسے اس طرح سینے سے لگا لیا جیسے وہی بچہ ہو جسے وہ کھو چکی تھی۔ کچھ ناکام کوششوں کے بعد کنان نے آخر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس نے اپنی ننھی باہیں اس کی گردن میں ڈالیں اور چہرہ اس سے رگڑنے لگا۔ مہرالہ کے آنسو بہنے لگے۔ میرے بچے، کاش تم میرے ہوتے۔ کنان نے اپنی مضبوط معصوم سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماما۔ اس کی رال اس کی گردن پر گری، ٹھنڈی، حقیقی اور بالکل واضح۔ اسی احساس نے اسے حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ خواب نہیں تھا، یہ جہنم بھی نہیں تھا، یہ ایک اسپتال کا کمرہ تھا جہاں جراثیم کش دوا کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ بستر کے پاس کھڑا زہران ممدانی خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نایاب سی فکر جھلک رہی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ مہرالہ کو اچانک سب یاد آ گیا۔ باتھ روم، اندھیرا، ٹھنڈا پانی اور اس کا ظلم۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہاں، میں زندہ ہوں، اور یقیناً تمہاری بدولت نہیں۔ زہران ممدانی نے اس کی پیشانی چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مسٹر ممدانی، براہ کرم حد میں رہیے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی بخار ہے یا نہیں۔ اس نے وضاحت دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا آپ کو خود پر ہنسی نہیں آتی؟ مجھے سرد پانی کے نیچے باندھنے والے آپ ہی تھے۔ آپ کوئی 3 سال کے بچے نہیں ہیں۔ آپ کو انجام کا اندازہ تھا۔ پھر جب مجھے بخار ہو گیا تو یہ ہمدردی کیوں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی کمزور ہو، اور نہ ہی یہ کہ بخار تمہیں اس حد تک نازک حالت میں ڈال دے گا۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اوپر سے ہم طلاق یافتہ ہیں، مگر اب آپ بھی ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ یہ سب انتہائی ناگوار ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کنان اس کے کمرے میں کیوں موجود ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور اب جب وہ پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، اس نے نرمی سے کنان کو خود سے الگ کیا، پھر کمبل ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھ کی پشت میں لگی ڈرپ کی سوئی نکال دی۔ چھوٹے سے زخم سے خون کے قطرے بہنے لگے، مگر اس نے اس کی
مگر نہ اس نے سسکی لی، نہ اس کی طرف دیکھا۔ کمزوری کے باوجود وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں غیر معمولی عزم تھا۔ کمر سیدھی کر کے اس نے کہا، زہران، دھوکہ آپ نے دیا، طلاق بھی آپ نے ہی مانگی، اگر اب بھی آپ اپنی بہن کی موت کا غصہ مجھ پر نکالنا چاہتے ہیں تو میں اپنی موت سے اس کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں۔ اچانک وہ پاس موجود بالکنی کی طرف لپکی۔ وہ 7ویں منزل پر تھے، جہاں سے گرنے کا مطلب یا تو ہمیشہ کے لیے معذوری یا موت تھا۔ اس کے انتہائی قدم سے ہکا بکا ہو کر زہران چیخ اٹھا، مہرالہ، ہوش میں آؤ! باریک پاجامہ پہنے، ننگے پاؤں، وہ ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ کھڑی تھی جو سفید پردوں کو بے دردی سے لہرا رہی تھی۔ برف کے گالے اس کے بے رنگ چہرے پر گرتے ہوئے اور فوراً پگھل جاتے۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں، زندگی کی کسی خواہش سے خالی۔ زہران، شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ میں نے آپ سے برسوں محبت کی ہے۔ ہماری پہلی ملاقات سے ہی میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے یاد ہے جب آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، اس لمحے میں نے سوچا تھا کہ کاش میں آپ سے شادی کر سکوں۔ جب ہم رشتے میں بندھے تو وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے، مگر اس کے ساتھ میں روز ڈرنے بھی لگی۔ میری زندگی شروع سے ہی آسان رہی تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں خدا ایک دن مجھ سے یہ سب نعمتیں واپس نہ لے لے۔ میں نے آپ سے محبت کی اور آپ کو بڑے احتیاط سے جینا چاہا، یہ سوچ کر کہ لمبا سفر ہوگا، مگر کرم کا حساب جلد آ گیا۔ صرف 2 سال میں جنت سے جہنم میں جا گری اور ایک ہی رات میں سب کچھ کھو دیا۔ شروع میں مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک ڈرانا خواب ہے اور آپ ایک دن لوٹ آئیں گے، مگر آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو توران کاسی کی طرف تیرتے دیکھا۔ آپ نے میرے بچے اور مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ جو ہو چکا تھا اس پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا اور میں نے سوچا طلاق کے بعد ہم اپنی اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ مگر ذرا دیکھیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے مجھے دھمکیاں دی، ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یا زیادہ محبت، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نہیں رکیں گے۔ یہ رشتہ، یہ زنجیر موت تک میرا پیچھا کرتی رہے گی، ایسی زندگی جس سے میں تھک چکی ہوں۔ زہران، آپ جانتے ہیں میں کبھی کتنی آزاد اور خود خوش مزاج تھی۔ آپ سے شادی پر راضی ہو کر مجھے لگا جیسے میرے پر کٹ گئے ہوں۔ میں نے اپنی آزادی قربان کی صرف آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، اور آخر میں آپ نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی کہ آپ کسی اور سے محبت کرنے لگے، شاید ہمیں یہاں تک لانے میں قسمت کا ہی قصور تھا۔ اب اگر آپ بھی اپنی بہن کی موت میں الجھے ہوئے ہیں تو میں اپنی موت سے اس کا کفارہ ادا کر دیتی ہوں۔ اب میں آزادی کا مزہ لینا چاہتی ہوں، ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ مہرالہ نے آسمان پر جھلملاتے بے رنگ چاند کو دیکھا۔ وہ چاند اس کی بے معنی اور اجڑی ہوئی زندگی کی طرح تصور کی ٹھیک تصویر تھا۔ اب وہ زہران سے کسی بھی طرح جڑی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ موت چاہتی تھی۔ موت میں نہ محبت تھی نہ نفرت۔ شاید اگر وہ مر جاتی تو وہ اس کی ذات اپنی جنونیت بھی چھوڑ دیتا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جیسے ہی وہ بالکنی سے نیچے جھکی، زہران نے چھلانگ لگا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ منظر دیکھ کر کنان گھبرا گیا۔ وہ فوراً بستر سے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر بھاگا، بلال کو ڈھونڈنے۔ بلال کمرے کے باہر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ کنان کو اپنی طرف آتے دیکھ اس نے فوراً سگریٹ بجھا دی۔ جھک کر نرمی سے پوچھا، ارے کنان، تم یہاں کیوں آ گئے؟ گھبراہٹ میں کنان نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، ماما رو، مگر بلال اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ بلال نے کنان کو باہوں میں اٹھایا، میں تمہیں واپس کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، باہر بہت سردی ہے، تمہیں نزلہ ہو جائے گا۔ ادھر زہران مہرالہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، وہ بے حس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زہران، میں سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، اگر میں مر جاؤں تو تمہیں اپنی بہن کے لیے مطلوبہ بدلہ مل جائے گا۔ اس کا آدھا جسم کھڑکی سے باہر لٹکا ہوا تھا، بازوؤں کی گرفت ابھری ہوئی تھی، کن پٹیاں دھڑک رہی تھیں۔ وہ اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دانت پیستے ہوئے بولا، مہرالہ، اگر تم نے خودکشی کی کوشش کی تو میں تمہارے باپ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ ویسے بھی کوما میں ہے، اگر شاید کبھی ہوش میں نہ آئے، شاید موت ہی اس کے لیے سکون ہو۔ کس نے کہا کہ وہ کبھی نہیں جاگے گا؟ میں نے لیان کو ڈھونڈ لیا ہے، اگر وہ سرجری کرے تو تمہارے والد کے ہوش میں آنے کے امکانات 80% ہیں۔ تم میڈیکل فیلڈ سے ہو، تم اس کی شہرت جانتی ہو۔ یہ سن کر پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آئی۔ وہ نرمی سے بات کو آگے بڑھانے لگا، ہاں، میں تم سے اور تمہارے والد سے نفرت کرتا تھا، مگر اب تمہارا خاندان برباد ہو چکا ہے۔
اور وہ کوما میں ہیں اور ہم الگ ہو چکے ہیں، تو میں اب تم سے کوئی رنجش نہیں رکھتا۔ برف کا ایک ننھا سا گالا اس کی لمبی پلکوں میں اٹک گیا، جیسے تتلی کے نازک پر۔ زہران، تمہاری ایک نئی فیملی ہے اور مجھے اب اس دنیا میں نہیں رہنا۔ براہ کرم مجھے جانے دیں۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ زہران کی یہ صلح وقتی ہے۔ اس نے مزید کہا، ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے جہاں کبھی تھے، کبھی نہیں۔ وہ اس کی خون آلود کلائی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ ایسا منظر کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ لگتا ہے تم میرے مرنے سے ڈر گئے ہو۔ کیا یہ تمہیں مجھے ہمیشہ یاد رکھنے پر مجبور کرے گا؟ تم میری اجازت کے بغیر نہیں مر سکتی۔ میں تمہیں مضبوطی سے تھامے رکھوں گا اور تم میری مدد سے اوپر آ جاؤ گی۔ وہ اسے واپس کھینچنے ہی والا تھا کہ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ کھڑکی سے باہر لٹکتے زہران کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے بڑھ کر مہرالہ واقعی مرنے پر تلی ہوئی تھی، جس سے ریسکیو اور مشکل ہو گیا تھا۔ بلال نے فوراً نیچے موجود سیکیورٹی کو تیار رہنے کا حکم دیا، پھر کنان کو بستر پر بٹھا کر خود مدد میں شامل ہو گیا۔ مسز ممدانی، ہر مشکل عارضی ہوتی ہے، بس مسٹر ممدانی کو سچ بتا دیجئے، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ براہ کرم اپنی جان ضائع نہ کیجئے، آپ ابھی جوان ہیں، آگے لمبا راستہ ہے۔ بلال کی مدد سے زہران کسی طرح خود کو سیدھا کر سکا اور دونوں نے مہرالہ کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا، مگر وہ اپنے انجام پر اڑی ہوئی تھی۔ زہران کے ساتھ الجھنے کے بجائے اس نے موت کو چن لیا۔ بلال، میرے لیے اب راستہ ختم ہو چکا ہے۔ اچانک اس نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور سب کچھ پھر وہیں سے آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ مسز ممدانی، زہران کھڑکی سے جھکا ہوا تھا مگر اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس وقت اس کے لیے وہی ایک سہارا تھا۔ زہران کھڑکی سے جھکا ہوا تھا مگر اس نے ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ اس وقت اس کے لیے صرف ایک وہی سہارا تھا۔ وہ خود واقعی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اتنی بار موت کے قریب جانے کے باوجود اس نے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ مہرالہ، اگر تم آج مر گئی تو میں شہرابادی خاندان کو دیوالیہ کر دوں گا۔ تم جانتی ہو میں اپنے الفاظ پر قائم رہتا ہوں۔ زہران، موت کے دہانے پر بھی تم خود غرض ہی رہو گے۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ جو مرنا چاہتا ہو اسے دھمکایا نہیں جا سکتا۔ مرنے کے بعد مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تم موت ہی کیوں چن رہی ہو؟ اگر خودکشی کرنی ہوتی تو تم آج تک انتظار نہ کرتی، 1 سال پہلے کر لیتی، یا اس وقت جب تمہارا خاندان برباد ہوا تھا۔ مہرالہ، تم کب سے اتنی نا امید ہو گئی؟ مجھے اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہر مشکل سے لڑتی تھی، آج موت کے سوا کوئی راستہ کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ وہ اپنی زندگی کا سب سے تاریک دور گزار چکی تھی۔ طلاق کے بعد ملنے والی رقم وہ آزاد اور خوشحال زندگی گزار سکتی تھی۔ میں تمہیں جو چاہے دے سکتا ہوں۔ آخرکار وہ جھک گیا۔ زہران، کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد صرف بہلا پھسلا کر تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم کیسے اپنی زندگی ایسے گزار سکتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کیا تم ہمیشہ سے یہی سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے قابو میں ہے؟ وہ بولی، صاف کہہ دیتی ہوں، تم کبھی کنٹرول میں تھے ہی نہیں۔ 1 سال پہلے تو ران کاسی نے مجھے پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اگر ہم دونوں ڈوبے تو تم کس کو بچاؤ گے؟ میں اپنے بچے کی جان پر کبھی جوا نہیں کھیل سکتی تھی۔ ہاں، میں تیر سکتی تھی، مگر کیا تم نے سوچا کہ میں حاملہ تھی؟ یا یہ کہ مجھے شدید درد تھا؟ میری ٹانگیں ماہی گیری کے جال میں الجھ گئیں اور اس دن میں اپنے بچے کے ساتھ مرنے والی تھی۔ وہ چیخ اٹھی، جب مجھے باتھ روم میں باندھا گیا تو میں نے تم سے رحم کی بھیک مانگی، بالکل اس دن کی طرح جب مجھے پانی میں دھکیلا گیا تھا، مگر تم نے پھر بھی یہی سمجھا کہ میں ٹھیک رہوں گی۔ زہران، میں تمہارے غرور، تمہارے غصے اور تمہاری دوگلی فطرت سے تنگ آ چکی ہوں۔ تم میری زندگی پر قابو نہیں رکھ سکتے اور میری موت پر بھی نہیں۔ اس نے زور سے جسم کو جھٹکا دیا اور اس کی انگلیاں اس کی ہتھیلی سے پھسلنے لگی۔ نہیں مہرالہ، کاش میں تم سے کبھی نہ ملی ہوتی۔ تم نہیں جانتے کہ تم میری جوانی کا کتنا بڑا حصہ تھے۔ صرف ایک نظر کی وجہ سے میں نے برسوں تمہیں دل میں بسائے رکھا، مگر آج سب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ زہران، اگر دوبارہ جنم ہوا تو دعا ہے کہ تم سے کبھی سامنا نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مکمل طور پر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ الوداع میری جوانی، زہران، اور کبھی دوبارہ نہ ملیں۔ لوہے جیسے عزم کے ساتھ مہرباش نے 7ویں منزل سے چھلانگ لگا دی، صرف اس لیے کہ وہ زہران ممدانی سے اپنا ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ مگر عین اس لمحے زہران نے کنارے پر زور سے لات ماری، خود کو فضا میں اچھالا اور اس کے ساتھ نیچے گرنے لگا۔
یہ دیکھ کر مہرالہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ برف کے طوفان میں ان کی نظریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ زہران نے دانت کھینچتے ہوئے پوری قوت سے خود کو اس پر پھینک دیا، بالکل جال کی طرح۔ وہ ہمیشہ اس سے بچنے میں ناکام رہی تھی، جیسے پتنگا آگ کی طرف کھنچتا چلا جائے، مگر وہ آگ اسے جلا دیتی تھی۔ اسے قریب آنے پر ہمیشہ پچھتاوا ہوا تھا۔ دل توڑنے کے بعد بھی زہران نہیں رکتا تھا۔ وہ اسے مسلسل اذیت دیتا، کچلتا، قید رکھتا۔ زہران نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا اور دونوں لپٹے ہوئے جسم تیزی سے فضا چیرتے ہوئے نیچے گرے۔ زمین پر سہیل نعمانی نے باڈی گارڈز کی مدد سے قریب ہونے والی تقریب سے فوراً انفلیٹیبل کشن کھینچ کر لائے۔ آخری لمحے میں سب کچھ سیٹ ہو گیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زہران اور مہرالہ انفلیٹیبل کشن پر آ گرے، پھر لڑھکتے ہوئے زمین پر جا رکے۔ کشن نے ان کے گرنے کی شدت کم کر دی تھی۔ وہ کسی بڑی چوٹ سے بچ گئے تھے۔ 7ویں منزل سے یہ منظر دیکھ کر بلال انعام نے سکون کا سانس لیا۔ وہ شکر گزار تھا کہ وہ تیاری کے ساتھ آیا تھا، ورنہ ایک بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ ادھر سہیل نعمانی اور باڈی گارڈز کے آسان خطا ہو چکے تھے۔ اگر زہران کو کچھ ہو جاتا تو وہ یہ ذمہ داری کبھی نہ اٹھا پاتے۔ زہران کشن سے لڑک کر زور سے زمین پر گرا۔ درد سے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، مگر اس کے منہ سے ایک آواز تک نہ نکلی۔ اس نے مہرالہ کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑے رکھا، صرف اس لیے کہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے۔ اس کے باوجود جیسے ہی مہرالہ سنبھلی، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زہران ممدانی، تمہیں کس نے حق دیا کہ میری موت کا اختیار مجھ سے چھین لو؟ مجھے لگا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں مر گئی۔ پیٹھ کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے زہران نے غصے سے اس کی نازک کلائی پکڑ لی۔ پاگل درندے کی طرح گھراتے ہوئے بولا، کیونکہ موت فرار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی ذلت اور ناامیدی سے گزارو تاکہ تم میری بہن کی موت کا کفارہ ادا کر سکو۔ وہ سسکی اور سردی اس کے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ شاید یہ موسم کی سردی تھی یا زہران کی سفاکی۔ چند لمحوں میں وہ کھڑا ہو گیا اور اس پر سایہ بن کر جھک گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی بھی اس کے چہرے میں کوئی حرارت نہ لا سکی۔ بنچا ہوا جبڑا برفانی جھکڑوں میں دھندلے خدوخال، وہ اور بھی بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں ایک عجیب شاہانہ روپ تھا، وہ جسے اس کے قدموں میں ایک معمولی انسان بنا رہا تھا۔ مہرالہ کو خوف نے آ لیا۔ وہ اب کنٹرول میں نہیں تھی۔ رتبے، طاقت اور حیثیت کا فرق، اور اس کا پہلے اسے للکار دینا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے اس کے لیے حالات اور بھی سخت ہوں گے۔ سرد ہوا میں اس کا کوٹ لہرا رہا تھا جب اس نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ مہرالہ، مہرباش، یہ آخری رعایت ہے۔ اگر دوبارہ تم نے خودکشی کی کوشش کبھی کی تو میں تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تمہارے پیچھے بھیج دوں گا۔ ریدان، شہرابدی، ایورلی ہلٹن، کائف، مہرباش، جو نام لوگی، سب۔ اس نے اس کی تھوڑی پر گرفت مزید سخت کر دی، اتنی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی نگاہ برف کی طرح سرد تھی۔ مہرالہ، مہرباش، اپنے گناہوں کا مکمل کفارہ ادا کیے بغیر مرنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، مہرالہ کا پہلا رد عمل صرف ایک تھا، بھاگنا۔ زہران ممدانی نے ہمیشہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مہرالہ، مہرباش کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ غصے کی وجہ سے وہ ذرا سخت تھا۔ اس نے بازوؤں سے اس کی ٹانگیں اپنے جسم کے گرد مضبوطی سے دبا لیں۔ مہرالہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر جب اس کی انگلیاں اتفاقاً اس کی گردن سے ٹکرائیں تو اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس کے جسم کی حرارت اب بھی اس کی انگلیوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ زہران، مجھے چھوڑ دو۔ وہ پوری طاقت سے تڑپی، مگر سب بیکار تھا۔ آخر ہار مان کر وہ اس کی باہوں میں خاموش ہو گئی۔ جب وہ برف سے ڈھکے ہوئے راستے پر چلتا ہوا اسے اس کے کمرے کی طرف لے گیا، برف اس کے بوٹوں کے نیچے چڑچڑا رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان بھاری بوجھ بن کر لٹکتی رہی۔ کمرے کی ہیٹنگ نے مہرالہ کے منجمد جسم کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کیا۔ ان سب باتوں سے بے خبر کنان لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف آیا، جیسے وہ گلے لگنا چاہتا ہو۔ کنان کے آنسوؤں اور ناک بہتی دیکھ کر اس نے لاشعوری طور پر بازو پھیلا دیے، مگر زہران نے بیچارے بچے کو کالر سے اٹھا لیا اور سرد لہجے میں اپنے آدمیوں کو حکم دیا، کنان کو گھر چھوڑ آؤ۔ سمجھ گیا۔ بلال انعام نے سکون کا سانس لیا جب اس نے یقین کر لیا کہ مہرالہ کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔
کرس ایٹکنس آئے، ان کا معائنہ کیا اور پھر اسے آئی وی ڈرپ لگا دی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے سفید خون کے خلیات بہت کم ہیں، براہ کرم اپنے جسم پر زیادہ زور نہ ڈالیں ورنہ اگلی بار کوئی آپ کی جان نہیں بچا سکے گا۔ مہرالہ نے چھت کو خالی نظروں سے گھورتے ہوئے بس ہلکی سی آواز نکالی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو۔ اب جبکہ زہران نے اسے قید کر لیا تھا اور مرنے کا حق بھی چھین لیا تھا تو وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، بہتر ہے کہ تم جاؤ، یہ کہہ کر زہران نے آخرکار اس سے نظریں ہٹائیں اور لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ کرس نے احتیاط سے اس کے پیچھے نکلا، مگر جیسے ہی زہران اچانک رک گیا وہ اس سے ٹکراتے بچا۔ زہران نے پلٹ کر گھورتے ہوئے سرگوشی نما گراہٹ میں کہا، اس کے سفید خون کے خلیات کم ہونے کی اصل وجہ معلوم کرو، اس سے پہلے ہی واقعات کی کڑی میں کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ مہرالہ جو ہمیشہ صحت مند رہی تھی، ایک بخار کے بعد اس حال کو کیوں پہنچ گئی؟ پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتویں منزل سے چھلانگ لگا دینا، اس کی کمزوری اور بار بار بے ہوش ہونے کے مناظر یاد کر کے اسے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ جتنا دکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ کرس نے سر ہلایا۔ جی سر، کل کا مکمل چیک اپ کروا لیں گے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے 2 سال میں ان کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا، مگر اس کی پچھلی میڈیکل ہسٹری کے مطابق کسی دائمی بیماری کا امکان کم ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زہران کے اسپتال سے نکلنے پر کرس نے احتراماً سر جھکا لیا۔ وہ اس نازک وقت میں اسے مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً اپنے دفتر گیا اور تمام ٹیسٹوں کی فہرست پرنٹ کی جو مہرالہ کے کروانے تھے۔ اس رات مہرالہ کا بخار آخرکار اتر گیا۔ صبح سویرے نرس آئی اور اسے جگایا۔ مس مہرباش، آپ چیک اپ کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نیم غنودگی سے چونک اٹھی۔ کیا؟ نرس نے نرمی سے وضاحت کی، مس مہرباش، آپ کو کچھ ایڈوانس ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا زہران کو اس کی حالت کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ اگرچہ کرس کو صرف چند گھنٹوں کی نیند ملی تھی، مگر وہ تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ کیا زہران کو اس کی حالت کا کوئی سراغ مل گیا تھا؟ اگرچہ کرس کو صرف چند گھنٹوں کی نیند ملی تھی، مگر وہ تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ چونکہ زہران وہاں موجود نہیں تھا، اس نے مہرالہ سے کہا، مسز ممدانی، آپ کے شوہر واقعی آپ کی بہت فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے لیے انہوں نے کتنے سارے چیک اپس کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کرس کی اس غلط فہمی پر مہرالہ کے دل میں طنزیہ ہنسی ابھری۔ زہران کو اس کی فکر نہیں تھی، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے تاکہ اس کے ہاتھوں مزید اذیت سہ سکے۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اگر زہران کو معلوم ہو گیا کہ اسے معدے کا کینسر ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے۔ ویسے بھی اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بھاری آواز میں اس نے کہا، ہاں شروع کرتے ہیں۔ چیک اپس کی فہرست نہایت طویل تھی۔ اینڈوسکوپی اس میں شامل نہیں تھی کیونکہ وہ ایک پیچیدہ عمل تھا۔ اس کے لیے مریض کو آدھی رات کے بعد جلاب لینا پڑتا تھا اور بے ہوشی کی دوا دی جاتی تھی۔ مہرالہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے۔ اوپر سے شادی کے بعد وہ ایک باقاعدہ روٹین پر رہی تھی، اس لیے کرس نے یہ فرض کر لیا کہ اس کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہوگا اور اینڈوسکوپی کی ضرورت نہیں سمجھی۔ چیک اپس کے نتائج جلدی حاصل کر لیے گئے۔ وہ پورا دن بھوکی رہنے کے بعد سوپ پی رہی تھی جب دروازے پر زہران نمودار ہوا۔ وہ حسب معمول لمبا، خاموش اور بے تاثر کھڑا تھا۔ اس کے استری شدہ سوٹ اور سیاہ سفید دھاری دار ٹائی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سیدھا کام سے آیا ہے۔ یہ ٹائی وہ خود اس نے خریدی تھی۔ اس منظر نے بہت پرانی میٹھی یادوں کو جگا دیا، مگر 2 سال بعد ان دونوں کے درمیان درد کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ زہران اس کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا اور دل ہی میں سوچتا رہا کہ وہ ہمیشہ اتنی کمزور کیوں دکھائی دیتی ہے؟ کیا واقعی اس کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے؟ خاموشی توڑتے ہوئے مہرالہ نے کہا، مسٹر ممدانی، فکر نہ کریں، میں نہ مری ہوں اور نہ ہی دوبارہ خودکشی کے بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوپ کا ایک اور چمچ لیا۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی پشت سوجی ہوئی تھی، وہ نہایت کمزور اور بے بس لگ رہی تھی۔ ایک رات کے وقفے کے بعد زہران کا غصہ کچھ کم ہو چکا تھا۔ نتائج آ گئے؟ نہیں۔ نتائج کا ذکر آتے ہی اس نے چمچ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مجھے کوئی سنگین بیماری نکل آئی تو کیا آپ وہ بات مکمل نہ کر سکی؟ زہران نے فوراً ٹوکا، کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر مجھے کوئی لاعلاج بیماری ہو۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو کیا آپ مجھے چھوڑ دینے پر غور کریں گے؟ یہ سوال سن کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، کمر سیدھی کی اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کی جگہ کو رگڑنے لگا۔
اس کی آواز اب بھی سرد تھی۔ اس لاعلاج بیماری کے بارے میں بتاؤ۔ اگرچہ انڈوسکوپی نہیں ہوئی مگر سی ٹی اسکین کیا گیا تھا۔ یہ ٹیومر کی قسم تو واضح نہیں کرتا لیکن معدے کی دیوار کے موٹے ہونے کو ضرور ظاہر کر سکتا تھا۔ اگر رسولی غیر معمولی حد تک بڑی ہو تو وہ ارد گرد کے اعضاء کو بھی متاثر کر سکتی ہے، مثلاً جگر کے بائیں حصے کو، یا پھر سوجے ہوئے لمف نوڈز بھی اس کی حالت کو بے نقاب کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ نتائج کسی نہ کسی حد تک اس کا راز ظاہر کر دیں گے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔